الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ العظیم و مولا الکریم۔ محترم سامعین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے مائکرو فائنانس کسے کہتے ہیں اور مائکرو فائنانس کی ضرورت آخر سماج میں کیوں پڑتی ہے، اور مائکرو فائنانس جو ہے وہ کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر کی معاشی ترقی میں کیا رول انجام دیتے ہیں، اس کے سلسلے میں ہم جو ہے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کرنے سے پہلے دو چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ ایک تو مائکرو فائنانس جو فائنینشیل ایکٹیویٹیز کرتا ہے انٹرسٹ بیس، اور دوسرا ہے کہ انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس، یعنی کہ بلا سودی مائکرو فائنانس سوسائٹی یا بلا سودی جو ہے قرض فراہم کرنے والا ادارہ۔ ان دونوں کے درمیان میں جو بنیادی فرق ہیں اور ان کو عملی اعتبار سے امپلیمنٹ کرنے میں کن کن چیزوں کا جو ہے ہم کو خیال رکھنا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم جو ہے گفتگو کریں گے۔ تو مائکرو فائنانس وہ ایسا ادارہ ہوتا ہے جو ضرورت مندوں کی، غریب لوگوں کی یا چھوٹے کاروبار کرنے والے تاجروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور ان کو جو ہے معاشی اعتبار سے افلیف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب مائکرو فائنانس کسے کہتے ہیں اگر اصطلاح کے اعتبار سے ہم سمجھیں تو مائکرو فائنانس اصل میں یہ ایسا ادارہ ہے جو غریب غربا کو چھوٹے کاروبار کرنے کے لیے چھوٹا سرمایہ ان کو فراہم کرتا ہے اور آسان قسطوں میں جو ہے ان سے قرض وصول کرتا ہے، اور اگر ان کے کاروبار کے اندر، اگر ان کے معیار زندگی کے اندر اگر ترقی نظر آتی ہے تو پھر دوبارہ جو ہے رقم میں اضافہ کر وہ ان کو جو ہے قرض فراہم کرتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ایک چین ہوتی ہے اور یہ چین جو ہے مائکرو فائنانس کے نام پر کام کرتی ہے۔ اب دوسری بات، اگر اس کو سوشل آسپیکٹ سے ہم دیکھیں، اگر اکنامیکلی اگر اس کو دیکھیں تو مائکرو فائنانس دراصل جو ہے ایک جنگ ہے جو غربت کے خلاف ہے۔ مائکرو فائنانس ایک جنگ ہے، ایک لڑائی ہے جو افلاس کے خلاف ہے۔ مائکرو فائنانس ایک ایسی جنگ ہے جو انسانوں کے درمیان معاشی برابری قائم کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ مائکرو فائنانس کے ذریعے سے انسان کی معیار زندگی کو بلند کیا جاتا ہے اور اسٹینڈرڈ آف لائف کو جو ہے اس کے سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ہے تعلیم بھی حاصل کریں یا اس کے بچے، اس کی جنریشن جو ہے تعلیم حاصل کریں اور حفظان صحت کا وہ خیال رکھیں، اچھی صحت دار جو ہے زندگی وہ گزاریں اور روزمرہ کی جو معاشی ان کی ضرورتیں ہیں وہ ضرورتوں کی تکمیل وہ آسانی سے کر سکیں۔ اس لیے جو ہے مائکرو فائنانس کیا جاتا ہے۔ مائکرو فائنانس کا دوسرا اہم موٹو یہ بھی ہے کہ وومن امپاورمنٹ، خواتین کو معاشی اعتبار سے مستحکم کرنا۔ دیکھیے، خواتین جو ہے وہ گھر کی ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اگر کہ جہاں مزدور پیشہ لوگ ہوتے ہیں یا کم آمدنی والے جو گھر ہوتے ہیں، یہاں پر خواتین جو ہے بنیادی اخراجات کو پورا کرنے کے سلسلے میں، اپنی معیار زندگی کو بلند کرنے کے سلسلے میں اپنے شوہر کا یا اپنے گھر والوں کا جو ہے ہاتھ بٹانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے، لیکن پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، وہ جو ہے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے وہ اپنی وہ ایکٹیویٹی کو انجام نہیں دے پاتی ہیں۔ تو مائکرو فائنانس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وومن امپاورمنٹ جو ہے لے کر آئیں، خواتین کے اندر بیداری لے کر آئے کہ وہ معاشی سرگرمیاں انجام دے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے آسپیکٹ سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بینک ہے تو پھر جو ہے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ کی ضرورت کیا ہے، کوآپریٹو بینک کی ضرورت کیا ہے، یا مائکرو فائنانس سوسائٹی کی ضرورت کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو بڑے بینک ہوتے ہیں، جو کمرشل بینک ہوتے ہیں، نیشنلائز بینک ہوتے ہیں، تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ لون سائز بڑے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے جو بیپاری ہوتے ہیں، بڑے جو تاجر ہوتے ہیں، ان کو وہ انٹرٹین کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مائکرو فائنانس میں اگر وہ آئیں گے تو ریپیمنٹ کا ایشو جو ہے ان کو محسوس ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس بنیادی ڈاکومنٹ نہیں ہے، شیورٹی ان کے پاس نہیں ہے، تو شیورٹی اگر ان کے پاس نہیں ہے تو کیسے جو ہے ان کو لون دیا جائے، کیونکہ لون دیا جائے تو پھر ریپیمنٹ کا ایشو آئے گا، ریپیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، ایک رسک جو ہے بڑے بینک کو نظر آتا ہے۔ اس لیے بڑے بینک ایسے چھوٹے کاروباروں کو یا چھوٹے تاجروں کو انٹرٹین نہیں کرتے ہیں۔ تو الٹیمیٹ جا کر جو ہے پھر یہ سودی ساہوکاروں کے پاس جو ہے جا کر ان سے جو ہے
یہ مدد حاصل کرتے ہیں اور سودی دلدل کا یہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ہم مائکرو فائنانس کو جو ہے دو چیزوں میں سمجھیں گے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ مائکرو فائنانس میں ہم جو بات کر رہے ہیں، ایک ہے مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ جو چلتے ہیں، عام جو رائج ہیں، جو سود کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، انٹرسٹ بیس جو کام کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ادارے یا وہ ادارہ جو بلا سودی کام کرنا چاہتا ہے، انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دونوں میں بنیادی فرق جو ہے کیا ہوگا اور دونوں کے چیلنجز کیا ہے اور کیسے جو ہے یہ کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مائکرو فائنانس جو ہے وہ کیسے جو ہے ورک کرتا ہے، کیسے جو ہے کام کرتا ہے، فنڈ جو ہے وہ کیسے جنریٹ کرتا ہے۔ پہلی بات، اگر ہم ہندوستان کے سینارو میں اگر بات کریں تو 1975 اور 1980 کے بعد مائکرو فائنانس کی ایکٹیویٹی صحیح پیمانے پر جو ہے وہ ہندوستان میں لانچ کی گئی اور یہ ایکٹیویٹیز جو ہے یہاں پر چل رہی ہے۔ اب یہ جو مائکرو فائنانس ہے اس کے اندر سود ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ قرض دینے کے لیے اب سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ادارے کو، تو سرمایہ یہ جو فراہم کرتے ہیں، تو یہ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوٹ جو ہے سرمایہ جو فراہم کرتے ہیں وہ سرمایہ جو ہے بڑے بینکوں سے، کمرشیل بینکوں سے، اس کے علاوہ سرمایہ داروں سے یا کوآپریٹو بینک سے وہ جو ہے کم شرح سود پر وہ جو ہے قرض حاصل کرتے ہیں، اور وہ قرض یا جو قرض ان کو ملتا ہے وہ فنڈ کو جو ہے وہ سیلف ہیلپ گروپ کے نام پر، مہیلا بچت گٹ کے نام پر یا انڈیویجول لون میں جو ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پوری ایکٹیویٹی جو مائکرو فائنانس کی ہوتی ہے یہ سود بیس ہوتی ہیں۔ اس میں جو ہے بینک اپنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بینک جو ہے پیسہ ان کو فراہم کرتے ہیں سود کی بنیاد پر۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بینک یا کمرشیل بینک یا جو بھی اس طرح کے مائکرو فائنانس کو سرمایہ دیتا ہے وہ جو ہے ان کے ساتھ ان سے جو ہے وہ سود حاصل کرتا ہے۔ 8% سود ہیں، 10% سود ہیں، 12% تک جو ہے سود یہ ان سے حاصل کرتا ہے۔ اب یہ سوسائٹی کیا کرتے ہیں، یہ سوسائٹیز یا یہ مائکرو فائنانس کے جو چھوٹے سوسائٹیز ہیں، یہ سوسائٹیز جو ہے گروپ بنا کر، مہیلا بچت گٹ بنا کر، یہ اس میں جو ہے زیادہ سود پر، یعنی کہ اس پہ اور پلس سود ایڈ کر کر یہ جو ہے پھر چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے چھوٹے تاجروں کو، مہیلاؤں کو کام کرنے کے لیے جو ہے یہ دیتے ہیں، تجارتی ایکٹیویٹیز کرنے کو ان کو دیتے ہیں اور آسان قسطوں میں ان سے جو ہے پیسہ واپس لیتے ہیں۔ لیکن اس کی جو ایک مائنس بات ہے، ایک تو یہ کہ سود ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آسان قسطوں میں تو لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انٹرسٹ آف ریٹ زیادہ لگاتے ہیں۔ جیسا کہ 10,000 اگر انہوں نے کسی کو قرض دیا تو اس کے اوپر جو ہے 25% جو ہے وہ انٹرسٹ لگاتے ہیں، یعنی کہ 12,500 روپے جو ہے اس کو ریپیمنٹ کرنا ہے۔ تو دیکھنے کو تو لگتا ہے اگر اس کو ڈیوائڈ کرے سال میں تو بہت کم مہینے والی قسط ہے، لیکن اگر فائنینشیل ایئر کے حساب سے اس کو دیکھا جائے تو ایک آدمی نے 2,500 روپے اضافے سے جو ہے اپنے قرض کو دیا ہے۔ تب یہ دیکھیں کہ جب ہم تاجر کی بات کر رہے ہیں، چھوٹے تاجر کی، تو اس کی آمدنی بھی سے اگر اتنا پیسہ سالانہ چل جا رہا ہے اگر، تو اس کا ڈیولپمنٹ جو ہے کیسے ہوگا۔ دوسری بات جو ہے، ہم اب اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جو قرض بلا سودی مائکرو فائنانس سے دیے جائیں گے یا انٹرسٹ فری جو ہے مائکرو فائنانس سے جو قرض دیے جائیں گے، تو ان کے پاس فنڈ کی کیا پوزیشن ہوگی، وہ فنڈز کو جو ہے کیسے موبلائز کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ادارے کو پیسہ دینے کے لیے جو ہے لون دینے کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے، اور وہ جو ہے کسی اور بڑے ادارے سے سود پر جو ہے قرض لے رہے ہیں اور وہی قرض میں جو ہے سود میں اضافہ کر کے نیچے جو ہے اس کو وہ فارورڈ کر رہے ہیں۔ تو مائکرو فائنانس میں ایسی کیا بات ہے بلا سودی کہ وہ جو ہے سود تو حاصل نہیں کر رہے ہیں لیکن جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے قرض جو ہے افلفمنٹ کے ہاتھ سے دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، بلا سودی مائکرو فائنانس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو بلا سودی مائکرو فائنانس ہوتا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ والنٹری، غیر سیاسی، نان پروفٹ میکنگ ایکٹیویٹی یہ کرتی ہیں کہ یہ خدمت کی غرض سے کام ہوگا، دوسرا غیر سیاسی ہوگا، کوئی پولیٹیشین جو ہے بیس اس کے اوپر نہیں ہوگا یا پولیٹیشین جو ہے مقاصد اس سے حاصل نہیں ہوں گے، اور تیسری چیز ہے کہ یہ ادارے کے نزدیک پروفٹ میکنگ کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہوگی کہ ہم جو ہے اس سے منافع حاصل کریں، اس سے جو ہے منافع ایڈ کریں اور اس سے جو ہے پروفٹ حاصل کریں، بلکہ محض جو ہے انسانی خدمت کے غرض سے یہ بلا سودی مائکرو فائنانس ادارے جو ہے کام کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے
ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، صلاحیت مند کو اور ہنر رکھنے والے لوگ اور گھریلو خواتین جو اپنے اندر جو ہے گھریلو صنعتوں کی اسکیل رکھتی ہیں، ان کو جو ہے کیسے جو ہے فرمایا جو ہے ان کو فراہم کرے، اس اعتبار سے تو غور و فکر کرتی ہیں. یہ ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. دوسری بات جو ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ فنڈ اب بلا سودی جو سوسائٹیز ہوں گی یا بلا سودی فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو اس میں فنڈ جو ہے وہ کیسے موبلائز ہوگا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو فنڈ جو آتا ہے تو اس کے جو ممبر ہوتے ہیں، ممبر کے شیئرز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ممبرز کو جو ہے پرفیو کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے سیونگ بھی جو ہے اپنی جمع کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایف ڈی اکاؤنٹس بھی جو ہے اس میں کریٹ ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی فنڈ اس کے اندر آتا ہے. اور لیکویڈیٹی کو مینٹین کرتے ہوئے اسی فنڈ کے اندر سے قرض دینے کے لیے جو ہے ایک فنڈ کو جو ہے جنریٹ کیا جاتا ہے کہ اس فنڈ کے ذریعے سے ہم جو ہے لوگوں کو، اپنے ممبرس کو جو ہے لون دیں گے اور وہ اپنی فائنینشیل ایکٹیویٹیز کریں گے، اور ان سے جو ہے پھر آسان قسطوں میں ری پیمنٹ لیا جاتا ہے. اور یہ آپریشن پورا جو ہوتا ہے، یہ پورا آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے، اس کو چلانے کے لیے جو خرچ آتا ہے اس کو جو ہے اس کاسٹ کو سروس چارج کے نام پر کچھ منیمم جو ہے چارج ان سے لیا جاتا ہے، جس سے صرف جو ہے اس ادارے کو چلانے کے اخراجات جو ہے حاصل ہوں. اور آخر میں اگر ری پیمنٹ میں کوئی ایشو اگر آئے تو جتنے بھی ممبرس ہیں، کیونکہ یہ اونر ہے سوسائٹی کے، رسک جو ہے ان کے درمیان جو ہے شیئر کر دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے جو بلا سودی مائکرو فائنانس سوسائٹی ہوگی وہ اس طریقے سے جو ہے اپنے پورے فنکشن کو رن کریں گے. تو اب ہم اس پہ بات کریں گے کہ کون سے ادارے ایسے ہندوستان میں ہیں جو ادارے جو ہے بلا سودی مائکرو فائنانس سوسائٹیز کو رن کر رہی ہیں اور ان کو کیا کیا کامیابی جو ہے اس میں حاصل ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو پہلی بات ملکی سطح پر اگر بات کی جائے تو سہولت مائکرو فائنانس سوسائٹی ہیں جو ایک مانیٹرنگ سوسائٹی ہے. یہ سوسائٹی ملک میں جتنے بھی لوگ سماج میں جو یہ چاہتے ہیں کہ سود سے بھی نجات ملے غریبوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو کاروبار کرنے کے لیے سرمایہ بھی فراہم ہو، اس کے لیے جو کوشش کر رہی ہیں جو سوسائٹی ان کو جو مانیٹر کر رہی ہیں. اب حلقے کی سطح پر اگر یعنی کہ مہاراشٹر کی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو جماعت اسلامی ہند کی زیر نگرانی 11 سوسائٹیز عملی اعتبار سے پوری ریاست میں کام انجام دے رہی ہیں، اور ان کا یہی موٹو ہے کہ کیسے پہلے انسانیت کو سود سے نکالا جائے، سود سے نجات دلائی جائے، اور دوسرا یہ کہ ان کو کاروبار کے لیے، معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے، ان کے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور حفظان صحت کے لیے کیسے جو ہے ان کو سرمایہ فراہم کیا جائے. اس سلسلے میں الحمدللہ کوشش ہو رہی ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ اس میں یہ سوسائٹی جو رن ہوتی ہیں تو اس کو کیا کیا اسکیمز اس کے درمیان چلتی ہیں اور سماج میں جو ہے اس کے کیا اثرات جو ہے محسوس ہوتے ہیں. اگر ہم راحت کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی پربھنی کی بات کریں اور اس کے تجربات کی اگر کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو بھی یہ بہت واضح ہو جائے گا کہ کتنی آسانی کے ساتھ یہ کام، یہ سرگرمی جو ہے انجام دی جا سکتی ہے. راحت پربھنی کی سوسائٹی کی جو ہیں اس کی شروعات 5 سال پہلے ہوئی تھی. اب ذرا غور سے جو ہے اس بات کو سمجھیے کہ ایک سوسائٹی جو 5 سال پہلے شروع ہوئی تھی اور جس کا سرمایہ تھا صرف 50 لاکھ روپے اور 3000 اس کے سباسد تھے، اور اپنے 7 اسٹاف کے ساتھ یہ شہر میں جو ہے ایکٹیویٹی انجام دے رہی تھی. لیکن آہستہ آہستہ 5 سال کے بعد آج اگر دیکھا جائے تو اس سوسائٹی کے پاس 1 کروڑ کا جو ہے سرمایہ ہے شیئرز کی شکل میں. 10,000 سے زائد جو ہے اس کے ممبر ہیں جو راست اس سے جڑے ہوئے ہیں، اور 6 کروڑ روپے کا اس کا اپنا کیپٹل ہے جو موبلائز ہوتا ہے پورے لون کی ایکٹیویٹیز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے میں کام کرنے والے جو اسٹاف ہے، اگر امپلائمنٹ اگر جنریٹ کی بات کریں تو 27 لوگ ابھی جو ہے اس سے روزگار حاصل بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ غیر معمولی اچیومنٹ ہے، اور ان 5 سالوں کے اندر 100 سے زیادہ کا ٹرن اوور جو ہے اب تک انجام دیا گیا ہے. کسی بھی فائنینشیل ادارے سے کوئی مدد لینا، کسی بھی جو ہے سرمایہ کار کا بڑا پیسہ انویسٹ کرانا، یا گورنمنٹ سے کسی بھی قسم کی کوئی امداد جو ہے حاصل کرنا جس کی بنیاد سود ہوتی ہیں، یہ ساری چیزوں سے دور رہ کر صرف اپنے ممبرز کے پیسوں کو موبلائز کرنا
ان کی چھوٹی چھوٹی سیونگ کو موبلائز کرنا اور اس کے ذریعے سے جو ہے اس طریقے کی فائنینشیل ایکٹیویٹیز کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز. اگر آپ یہ دیکھیں گے اگر کہ کون سی اسکیمز ہیں جس کے ذریعے سے ہم سماج میں اور بالخصوص مائکرو فائنانس کے ڈومین میں لوگوں کو اپلفٹ کرنے کے لیے کام انجام دے سکتے ہیں. اگر اس کا بائفرکیشن کیا جائے اگر تو سب سے پہلی چیز ہے جس کو ہم کو ٹارگیٹ کرنا ہے یا جس کو ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسمال بزنس لون. ابھی دیکھیے کہ معاشرے میں جب ہم جائیں گے تو فائنینشیل جو سرگرمی ہے وہ ہر انسان سے لگی ہوئی. کوئی انسان جو ہے معاشرے کے اندر ایسا محسوس ملے گا نہیں آپ کو جس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے یا جو پیسے کے لیے کوئی تگ و دوڑ یا محنت نہیں کرتا ہے یا بغیر پیسے کے اس کا اپنا گھر چلتا ہے, بغیر پیسوں کے وہ اس کے بچے جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بغیر پیسوں کے وہ زندگی گزارتا ہے. یہ سب کوئی آدمی آپ کو شاید ہی جو ہے پورے شہر میں یا پورے ملک میں آپ کو ملے گا. ہر کوئی چھوٹے سے لے کے بڑا, امیر سے لے کے غریب, ہر کوئی جو ہے پیسوں کے لیے سرگرمیاں انجام دیتا ہے اور آمدنی جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے. تو سماج میں اگر ہم جا کے اگر دیکھتے ہیں اگر ہم شہر کی بات کریں, ہمارے اپنے ہی شہر کی بات کریں تو مارکیٹ کا 70% حصہ ایسا ہے بیپاریوں کا جس کے سرمایے کی بنیاد جو ہے وہ سود ہے. کسی نے جو ہے کارپوریٹ بینک سے سود لیا ہے, قرض لیا ہے سود پر, کسی نے کوآپریٹو بینک سے جو ہے قرض لیا ہے, کسی نے سنار سے جو ہے سود پر قرض لیا ہے, کسی نے جو ہے بچت گھٹوں سے جو ہے قرض حاصل کیا ہے, کسی نے مندروں کے ٹرسٹ سے جو ہے قرض حاصل کیا ہے اور وہاں سے جو ہے اپنی ساری فائنینشیل جو ہے سرگرمیاں وہ انجام دے رہے ہیں اور جو منافع وہ کما رہے ہیں اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ سود میں وہ ڈال دے رہے ہیں اور پھر جو ہے ان کے زندگی میں جو ہے سکون نہیں اور ان کی زندگی جو ہے اجرن ہوتی چلی جا رہی. تو 70% حصہ کوئی جوگ نہیں ہے, مارکیٹ کا 70% حصہ کوئی جوگ نہیں ہے جو فائنینشیل ایشوز سے جو ہے جوجھ رہا ہے. تو ایسے حالات میں ہم جو ہے اگر اسمال بزنس لون کی اگر اسکیم لانچ کرتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ایسے لوگوں کو جن کو 10,000 سے 50,000 تک کا اگر قرض دیا جائے تو وہ اپنی فائنینشیل ایکٹیویٹیز کو بغیر سود پر اپنے کاروبار کو وہ چلا سکتے ہیں, منافع حاصل کر سکتے ہیں, اپنے کاروبار کو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں, افلیف کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے اسمال بزنس لون کے تحت جو لون دیا جا سکتا ہے. جیسا ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو اسمال بزنس لون میں خاص طور پہ جو ہے ایسے لوگ جن کے کاروبار سیٹ ہیں, ایسے لوگ جو اپنے کاروبار کو گروتھ کرنا چاہتے ہیں, کپڑے کی دکان ہے, جوتے کی دکان ہے, اس کے علاوہ برتن کی دکان ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میڈیکل وغیرہ اس طریقے کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, کاروباری جو ہے دکانیں ہیں, ان کو جو ہے اسمال بزنس لون کے ذریعے سے افلیف کیا جا سکتا ہے. تو اگر اپنے شہر کی بات کریں اگر تو یہاں پر الحمدللہ ہم نے اب تک جو ہے 3,973 لوگوں کو اسمال بزنس لون کے تحت جو ہے اس اسکیم کے تحت لون دیا ہے جس کی تقریباً لاگت جو ہے 10 کروڑ کی. اور آج ہم دیکھتے ہیں اگر آؤٹ اسٹینڈنگ کا ان کا جو ریشو ہے آج صرف 1186 لوگوں پر 1,85,00,000 کا جو ہے لون جو آؤٹ اسٹینڈنگ جو آ رہا ہے ان سے. تو یہ ایک ان کے کہیں گے کاروبار کو گروتھ دینے کے لیے, کاروبار کو بڑھانے کے لیے, کاروبار میں امپرومنٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ لون جو ہے دیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں کہ میں نے صاحب سے کہا کہ مائکرو لون بھی ہے. مائکرو لون میں ایسے لوگوں کو جو ہے لون دیا جاتا ہے کہ جو یا تو بازار جا کر کاروبار کرتے ہیں, گاڑے ٹھیلے لگاتے ہیں, فٹ پاتھ پر بیٹھتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ اپنے کاروبار کو انجام دیتے ہیں, لیکن ان کے سرمایے کی لاگت 10,000 سے 15,000 کی ہوتی ہے, بس اتنی ان کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے وہ فائنینسر سے پیسہ لیتے ہیں اور زندگی بھر جو ہے ان کے چنگل سے وہ نہیں نکلتے ہیں, جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں. 10,000 اگر انہوں نے لیا ہے تو مہینے کو 2,000 روپے اس کے اوپر بیاج بھرتے ہیں. اب آپ یہ سوچئے کہ 10,000 کے اوپر اگر 2,000 روپے کوئی بیاج دے رہا ہے تو کیسے جو ہے وہ فائنینشیلی افلیف ہو سکتا ہے, اس کے گھر میں جو ہے خوشحالی آ سکتی ہے. تو مائکرو بزنس لون کے تحت بھی 10,000 سے 15,000 تک کا لون ان لوگوں کو جو ہے دیا جا سکتا ہے. اب تیسری بات ہے کہ مہیلا لون, جیسا میں نے آپ سے پہلے یہ بات کیا کہ ایسے گھر یا اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ہم بات اگر کریں گے تو اب یہ دیکھیں کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں
جن کے اندر اسکل ہوتی ہیں، کچھ صلاحیتیں ان کے اندر ہوتی ہیں، انڈیویجول جو ہے وہ کچھ گروتھ کرنا چاہتی ہے، انڈیویجول وہ جو ہے کاروباری اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتی ہے اور اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے، اپنے معیار زندگی کو بلند کرنا چاہتی ہیں، تو ایسی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر مختلف اسکل ہوتی ہیں. کوئی ٹیلرنگ کے میدان میں آگے ہوتا ہے، کوئی فیشن ڈیزائننگ کے اس میں ہوتا ہے، کوئی جو ہے اچھے سے بیوٹی پارلر جو ہے رن کر سکتی ہیں، کوئی جو ہے اچار پاپڑ اس طریقے کی کوئی سرگرمی جو ہے انجام دے سکتی ہے. لیکن اگر ان کے پاس سرمایہ نہ ہو تو وہ اپنی صلاحیتوں کو دبا دیتی ہیں یا ان کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ پاتی ہیں. تو ہماری سوسائٹی یا یہ ادارہ جو ہے ایسے خواتین کو بھی افلیف کرنے کے لیے کام کرتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ مہیلا لون، تو مہیلا لون کے ذریعے سے ایسے ہی خواتین کو جو ہے قرض دیا جاتا ہے. 10,000 سے 40,000 تک کا جو ہے ان کو قرض دیا جاتا ہے اور ان کے کاروبار کو جو ہے مستحکم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تیسری چیز ہے جو بہت اہم اور بنیادی ایکٹیویٹی ہے مائکرو فائنانس کی، جس کے طرف جو ہے ہر ایک کی نظر ہے. میں نے سمجھتا ہوں کہ جو لوگ میری اس بات کو سن رہے ہیں وہ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، یا اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر سکتے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ مہیلا بچت گٹ ہر کوئی جانتا ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ مہیلا بچت گٹ جو ہے یہ اپنے شہر میں چلتا ہے، اپنے محلے میں چلتا ہے، اور لوگ جو ہے فائنانس سے پیسہ جو ہے اس میں لیتے ہیں اور لے کر جو ہے سود کے جال میں جو ہے پھنس جاتے ہیں. اور پھر بہت سارے جو ہے ایسے شہر بھی ہیں جہاں پر جو ہے اس کے دوسرے غیر اخلاقی اثرات کو بھی جو ہے محسوس کیا گیا ہے. ہر کوئی اس بات سے واقف ہے. اب اس سلسلے میں جو ہے مہیلا بچت گٹ کے سلسلے میں جو مائکرو فائنانس کا ایک بہت اہم ڈومین ہے، اس کو بھی ذرا ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے اس کی ضرورت کے اوپر سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر اس میں کیا کیا سرگرمیاں انجام دی جا سکتی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مہیلا بچت گٹ میں سب سے پہلا لاجک میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ مہیلا بچت گٹ اپلائی ہوتا ہے سلم ایریوں کے اندر. ایک اور غور کرنے والی بات یہ کہ مزدور طبقہ لوگ ہونے کی وجہ سے ان کے گھر کی آمدنی اتنی نہیں ہوتی ہے کہ شوہر کی صرف آمدنی سے گھر کے اخراجات کی تکمیل پوری ہو سکیں. تیسری بات یہ ہے کہ آمدنی بہرحال بڑھے یا نہ بڑھے، لیکن جیسے جیسے زندگی بڑھتی ہے ویسے ویسے اخراجات میں اضافہ ہوتے جاتا ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ مزدور پیشہ ہونے کی وجہ سے اس کی آمدنی میں مزدوری میں کوئی زیادہ فرق یا اضافہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس کے اپنے گھر میں جو ہے اخراجات بڑھنے والے، اخراجات میں جو ہے اضافہ ہونے والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اپنی آمدنی نہیں بڑھاتا ہے تو وہ جو ہے افلاس کا شکار ہوگا، بھوک مری کا شکار ہوگا، صحیح معیار زندگی وہ گزار نہیں سکے گا، اپنے بچوں کو وہ اچھی تعلیم نہیں دے سکے گا. پہلا ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ معاشرتی اعتبار سے بھی ایسے بستیوں میں کوئی سیٹسفیکشن محسوس نہیں ہوگا، معاشرتی اعتبار سے بھی جو ہے بگاڑ اس کے اندر محسوس کیا جائے گا. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس گھر کے اندر جہاں پر اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہوں کہ اخراجات پورے ہو، ذہنی تناؤ، ذہنی دباؤ جو ہے اس گھر کے اندر محسوس کیا جاتا ہے. پھر ایسے سے جو ہیں یا تو لوگ بھوک مری کا شکار ہو کے مر جاتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، یا جو ہے پھر دوسرے اور غلط راستے جو ہے یہاں کی خواتین اختیار کرتی ہیں اور ایک معاشرتی برائی جو ہے پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے. تو ایسے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے مہیلا بچت گٹ کا ہونا، بلا سودی مہیلا بچت گٹ کا ہونا بہت انتہائی اہم اور ضروری ہے. دیکھیے اس سلسلے میں دو چیزیں نکل کے سامنے آتی ہیں. اس سلسلے میں سماج میں کام ہوا ہے، لیکن کیا کام ہوا؟ اگر ملت اسلامیہ کی اگر بات کریں تو کیا کام ہوا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر کام یہ ہوا ہے کہ علماؤں نے جا کر محلوں میں، مساجد کے خطبہ جمعہ میں مہیلا بچت گٹ کے خلاف جو ہے کہیں کہیں تقریریں کری، اور اپنی تقریروں میں جو ہے اس بات کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اسلامی روح کے اعتبار سے جو ہے وہاں سے خواتین قرض حاصل نہیں کر سکتی. واقعی میں صحیح بات ہے، جو بات صحیح ہے بالکل صحیح بات ہے. دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ ملت کے نوجوانوں نے اس گٹ کے نام پر خواتین کو غیر اخلاقی سلوک بھی ان کے ساتھ کیے ہیں، ان کو دبایا بھی ہیں، پریشرائز بھی کیا ہے، ان کو جو ہے مارا ٹھوکا بھی ہیں، ان کے فیملیز کو جو ہے ڈرایا دھمکایا بھی گیا ہے کہ اپنی خواتین کو وہاں سے نکال دو، اپنی خواتین کو وہاں مت جانے دو. اس طریقے کے بھی جو اقدامات انجام دیے گئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اقدام غلط ہیں، یہ اقدام بھی روکنے کے اعتبار سے، صرف طریقہ کار کی بات نہیں کر رہا ہوں، روکنے کے اعتبار سے صحیح.
لیکن دوسری بات یہ ہے کہ صرف واعظ و نصیحت سے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اس وقت حل ہوگا جب جو ہے عملی اعتبار سے ایسا کوئی سسٹم لانچ کیا جائے جن کے ذریعے سے ان کے معاشی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکیں. تو آپ دیکھیے کہ لوگ وہاں جائیں گے نہیں، خواتین وہاں جائیں گی نہیں، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ دوسری جو ہے چیزوں میں جو انوالو نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے جو دوسری چیز ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی اگر کوشش کریں اس اسکیم کے تحت کہ ہم ایسے ایریوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور آئیڈینٹیفائی کر جو ہے وہاں کی خواتین کے اندر کیا اسکل ہیں، کیا صلاحیتیں ان کے اندر ہیں، اور ان کی تعلیمی لیاقت کیا ہے. اور تیسری چیز کہ کوئی بزنس یا کاروبار وہ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کوئی بزنس و کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کتنے ان کو سرمایہ کی ضرورت ہے. اس چیز کی طرف جو ہے ایک سروے بہرحال کیا جانا چاہیے، آئیڈینٹیفائی کیا جانا چاہیے. اگر آپ راحت کوآپریٹو سوسائٹی پربھنی کی اگر بات کریں تو الحمدللہ ہم نے شہر کے ایسے سلم ایریوں کا سروے کرے ہیں. 1800 خواتین کا پرسنل ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس اویلیبل ہیں کہ ان کی تعلیمی لیاقت کیا ہے، ان کی تجارتی صلاحیت ان کے اندر کیا ہے، اور کون سے ڈومین میں جو ہے یہ بزنس کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے کتنا سرمایہ درکار ہے. اور اس کے اعتبار سے ہم نے مہیلا بچت گھر جو ہے شہر پربھنی میں لانچ کیا. تو الحمدللہ جو ہے ابھی 1600 خواتین پربھنی میں مہیلا بچت گھر سے جڑی ہوئی ہے، اور ان کو جو ہے لون یہاں سے جاری کیا گیا ہے. 15 ہزار کا لون پہلے مرحلے میں دیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے مرحلے میں 20 ہزار کا ان کو لون دیا گیا. تو اس سے ان کی فائنینشیل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، اگر فائنینشیل ایکٹیویٹیز اگر نہیں بھی ہو رہی ہے، اگر کچھ پرسن ہوگی ایسی کہ فائنینشیل ایکٹیویٹیز نہیں، لیکن بنیادی ضرورتوں کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، اچھے گھر کی بات کر رہے ہیں، حفظان صحت کی بات کر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کی اگر بات کر رہے ہیں، تو ان کی معیار زندگی بلند کرنے کے لیے بھی یہ قرض نے جو ہے بہت سارا اہم رول جو ہے انجام دیا ہے. تو اس سلسلے میں بھی جو ہے مہیلا بچت گھر کے ذریعے سے اس طریقے سے غربت کو بھی دور کیا جا سکتا ہے، اور آمدنیوں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور معیار زندگی کو جو ہے بلند کیا جا سکتا ہے. دوسری اہم بات، اگر آپ دیکھ لیں گے جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں یا جتنے بھی مہیلا بچت گھر کے گروپس کام کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے کبھی بھی خواتین نے فراڈ نہیں کیا ہے. 100% جو ہے وہاں پر ریکوری ہوتی ہے. تو ریکوری کا بھی جو ایک ذہن میں جو مسئلہ رہتا ہے کہ ریپیمنٹ کیسا ہوگی، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. مسئلہ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ تجربے کے طور پر سامنے آتا ہے کہ ایسا کوئی ایشو ریکوری کا خاص طور پہ خواتین کے ساتھ جو ہے لگا ہوا نہیں. لیکن اب اس سلسلے میں جو ہے اور کیا کام انجام دیا جا سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ جو ہے میں آگے آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھوں گا. تیسری بات جو ہے مائکرو فائنانس ہی کے ذریعے سے اگر ہم دیکھیں تو تیسری بات یہ ہے کہ کچھ سیلف ہیلپ گروپس ہیں، سیلف ہیلپ گروپ ہیں مائکرو فائنانس کے تحت جو ہے یہ کام انجام دیتے ہیں. یہ تو بات ہو گئی تھی کچھ انڈیویجول لوگ جو اپنی انڈیویجول ایکٹیویٹیز کرتی ہیں خواتین، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کچھ گروپ کی شکل میں بھی جو ہے کام انجام دیے جاتے ہیں. تو ایسے جو ہیلپ گروپ ہوتے ہیں جو اپنے گروپ کے درمیان جو ہے کچھ تجارتی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے مائکرو فائنانس کے ذریعے سے ان کو جو ہے مدد کی جا سکتی ہے، ان کو سرمایہ جو فراہم کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں اگر گروپ کی شکل میں اگر کہا جائے تو جیسا اچار پاپڑ کی بات ہے، آپ یہ دیکھیں گے جیسا لذت پاپڑ ہے، اس کی بھی اگر اسٹوری اگر دیکھ لی جائے آپ، تو معمولی سے ایک گلی ایک محلے سے جو ہے ایک شروعات ہوئی تھی. آج جو ہے انٹرنیشنل لیول پر لذت پاپڑ جو ہے وہ مشہور ایک برانڈ ہے، اور کئی خواتین جو ہے اس سے اپنے گھر کو چلاتی ہے، آمدنی سے حاصل کرتی ہیں. تو پاپڑ ہیں، اچار ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ابھی مہاراشٹر اسٹیٹ میں اگر بات کی جائے تو تھیلیاں بند ہیں پلاسٹک کے. تو ایسے میں جو ہے کپڑوں کی تھیلی کی بات ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اور جو کپڑے آ رہے ہیں اس کے ذریعے سے تھیلی تیار کرنے کی بات ہے. تو یہ ایسی جو ہے چھوٹی چھوٹی صنعتیں ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے گروپ کی شکل میں ایکٹیویٹی ہو کر جو ہے کاروبار کو جو ہے بڑھایا جا سکتا ہے، آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا ایسر کی بات ہے، مسالوں کی بات ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک بڑی فیلڈ ہے جس کے اندر جو ہے خواتین گروپ کی شکل میں جو ہے ایسر تیار کرتی ہیں، مسالے تیار کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے پاؤچ ہوتے ہیں، یہ پاؤچ جو ہے تیار کرتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر ہر خواتین جو ہے وہ آمدنی حاصل کرتی ہے، اور وہ جو ہے اپنے طور پر اپنے گھر کو جو ہے مستحکم کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو انڈیویجول بھی لون دیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایسے گروپ کو آئیڈینٹیفائی کر گروپ میں بھی جو ہے لون جو ہے تقسیم کیا جا سکتا ہے. اب ایک بات اگر
اور اگر اسکیمز کے تحت اگر بات کی جائے کہ اور کیا سرگرمی جو ہے اس کے تحت انجام دی جا سکتی ہے، تو ایک اسکیم ہے چالک مالک اسکیم۔ اب یہ دیکھتے ہیں آپ کہ بہت سارے لوگ آپ کے اپنے شہر میں، آپ کے اطراف میں، آپ کے محلے میں بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بچپن سے جو ہے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا تک ان کو آ گیا ہے، لیکن اب تک ان کا ذاتی آٹو رکشہ نہیں ہوا ہے۔ اب تک جو ہے وہ کرائے کے آٹو پر ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے اس کرائے کو، روزانہ کا جو کرایہ ہے وہ کرایہ ان کا بند ہو جائے، اور وہ جو کرایہ دیتے ہیں 180 روپے، 160 روپے، 150 روپے، وہ کرایہ بھی ان کی آمدنی میں اگر شامل ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ اس گھر میں اور خوشحالی آ سکتی ہیں، اور دلچسپی سے جو ہے اس کے اندر کام ہو سکتا ہے۔ تو چالک مالک اسکیم کے تحت بھی جو ہے آٹو رکشے وہ دیے جا سکتے ہیں۔ پربھنی میں الحمدللہ جو ہے 24 لوگوں کو جو ہے آٹو رکشہ دیا گیا ہے، یعنی کہ 24 فیملیز جو ہے وہ مستحکم ہو رہی ہیں۔ اب سروس چارج بیس کچھ بات میں نے آپ کے سامنے کیا ہوں۔ اب اس کے علاوہ جو ہے کچھ ایسی بھی ٹائپس ہیں پروڈکٹس کے، جس میں جو ہے منافع کی بنیاد پر بھی، اجارے کی بنیاد پر، جیسے چالک مالک ہے اجارے کی بنیاد پر ہے، اور مرابع اسکیم ہیں جو خرید و فروخت کے بنیاد پر ہیں، اس پر بھی جو ہے ٹو ویلر جو ہے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مشینز ہیں، زیروکس مشین ہیں، پرنٹر مشین ہیں، ویلڈنگ مشین ہیں، اس طریقے کی مشینز وغیرہ بھی جو ہے وہ اپنے ممبرس کو فراہم کی جا سکتی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے کاروبار کو بھی اپلفٹمنٹ ملے، اور ان کا کاروبار بھی جو ہے وہ زمانے کے حساب سے، حالات کے حساب سے اپڈیٹ ہوں، تو وہ جو ہے اسے آمدنی حاصل کر سکیں۔ اب دوسرے رخ کہیں گے لون کی اسکیمز میں گولڈ لون بھی ہے، جو بالکل جو ہے 100% سیکیور ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ مائکرو فائنانس کر رہے ہیں، اور اس میں 10,000 کا لون ہے، 5,000 کا لون ہے، 15,000 تک کا لون ہے، تو اگر سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں کچھ ایریوں کو، تو وہاں پر جو ہے گولڈ لون بھی دیا جا سکتا ہے، گولڈ کے اگینسٹ میں لون دیا جا سکتا ہے۔ گولڈ بھی اپنے پاس ڈپازٹ کی شکل میں ہوتا ہے، اور پیسہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور سیکیورٹی بھی جو ہے اس لون کی باقی رہتی ہے۔ اب آئیے اس چیز پر بھی جو ہے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ اور بھی کیا کام ہیں جو بالخصوص جو ہے مائکرو فائنانس میں انجام دینا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز میں سمجھتا ہوں کہ مائکرو فائنانس میں جو انسٹیٹیوٹ کے یا کوآپریٹو سوسائٹی کے یا مائکرو فائنانس ادارے کے جو ممبرس ہوتے ہیں، ان ممبرس کو کاروباری اعتبار سے ان کی کاؤنسلنگ کرنا بھی یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے صرف تگ و دوڑ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بھی محنت کریں، پیسہ کمائیں، یا جو بھی مزدوری مل جائے اس سے 2 وقت کی روٹی کھا لیں، اور روٹی کھا کر جو ہے اطمینان سے سو جائیں۔ تو ان کا ذہن جو ہے کاروبار کو بڑھانے کے سلسلے میں، کاروبار میں نئے نئے آئیڈیاز کو جنریٹ کرنے کے سلسلے میں، یا کہاں پر کس قسم کا کون سا پروڈکٹس مل رہا ہے اس کو لا کر جو ہے یہاں سے بیچنے کے سلسلے میں ان کا ذہن نہیں جاتا ہے، یا ذہن گیا بھی اگر تو ان کا اپنا نیٹ ورک اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہاں سے وہ چیزیں جو ہے حاصل کریں۔ تو اس سلسلے میں سب سے بنیادی چیز ایک یہ بھی محسوس ہوتی ہے جو مائکرو فائنانس کے ذریعے سے انجام دی جا سکتی ہے، کہ ممبرس کی کاؤنسلنگ کرنا، ان کے اندر جو ہے اعتماد پیدا کرنا، ان کے اندر یقین پیدا کرنا کہ آپ اس فیلڈ کے اندر آپ یہ کام انجام دے سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو جو ہے بڑھا سکتے ہیں، اور اس کو بڑھا کر جو ہے آپ اچھے بڑے تاجر بن سکتے ہیں۔ اس طرف جو ہے ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کے اندر جو ہے رسک لینے کی جو ہے کیپیسٹی ان کے اندر جو ہے ڈیولپ کرنا، یہ بھی مائکرو فائنانس کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیں، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کو جو ہے لون دے دیں، اور جو آپ کی چھوٹی منیمم کاسٹ ہوتی ہے تو وہ کاسٹ آپ لے لیں، اور ری پیمنٹ جو ہے اس سے پراپر کرے تو آپ کا مقصد جو ہے یا مائکرو فائنانس کا مقصد حاصل ہو گیا۔ صرف یہ نہیں، بلکہ اس میں ایڈیشنل یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کاروباری رہنمائی بھی کریں، اس کی کاؤنسلنگ بھی کریں، اور اس کو موٹیویٹ بھی کریں کہ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کریں۔ اب اپنے کاروبار کو اگر ایکسپینڈ کرتا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ اس کے انڈر میں بھی کئی لوگوں کو جو امپلائمنٹ مل جاتا ہے، اور اس سے جو ہے بے روزگاری دور ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کی ایک ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے الٹیمیٹلی جب اس کی آمدنی میں اضافہ ہوگا تو معیاری زندگی میں بھی ساتھ ہی ساتھ جو ہے اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب دوسری چیز ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
بہت ساری خواتین اگر مہیلا بچت گٹ ہیں، بہت ساری خواتین ہیں، تو یہ خواتین کے اندر الگ الگ اسکیل ہوتی ہے، الگ الگ جو ہے اسکیل ان کے اندر ہوتی ہے۔ کاؤنسلنگ بھی کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ دوسری چیز میں اور جو کام انجام دیے جا سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مہیلا بچت گھر کے تحت جو خواتین آپ کے سوسائٹی کے جو ممبر ہیں یا ادارے کے ممبر بنتے ہیں تو مختلف صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، تو اسکیل بیس گروپ بھی جو ہے ان کے بنائے جا سکتے ہیں۔ جیسا اگر فیشن ڈیزائننگ کرنے والے ایک سے زائد اگر خواتین آپ کے گٹ کے اندر ہوتے ہیں اگر، تو ان کا بھی جو ہے ایک فیشن ڈیزائننگ کا ایک الگ سے ایک یونٹ بنایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا اگر ٹیلرنگ کے ہیں تو سلائی کا ایک الگ سے گروپ بن سکتا ہے۔ اچار پاپڑ جو ہے بنانے والے اگر خواتین ہیں تو ان کے بھی 10 کے 15 کے ان کے الگ سے جو ہے گروپ انجام بن سکتے ہیں۔ اور یہ گروپ جب اسکل بیس بنیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ایک ایک اسکل رکھنے والے اگر ایک جا لوگ جمع ہوں گے اگر، تو پھر ان کا پروڈکٹ بھی اچھا تیار ہوگا، پروڈکٹ میں ان کے نکھار پیدا ہوگا، اور پھر یہاں سے جو ہے ریسورسز ان کے جو ہے ڈیولپ ہوں گے اور یہ یونٹ جو ہے بڑے پیمانے پر کام کرے گا۔ تو اسکل بیس جو ہے یونٹ بنانے کی بھی ضرورت ہے، اس میں بھی جو ہے اسکل بیس گروپ جو ہے بنائے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی جب اگر یہ خواتین جو اپنا مال تیار کرتی ہے تو اس مال کو فروخت کرنے کے لیے مارکیٹ بھی مہیا کرانا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیں عام طور پہ اگر ان جنرل اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھئی خواتین نے لون لے لیے، لون لینے کے بعد کسی نے جو ہے ڈریس تیار کر دیا، کسی نے مسالہ تیار کر دیا، کسی نے جو ہے پاپڑ تیار کر دیا، کسی نے جو ہے اچار تیار کر دیا۔ اب ان کا مال تو پیسے لینے کے بعد تیار ہو گیا کیونکہ ان کے پاس سرمایہ تھا، لیکن یہ مال بکے گا تو پھر ان کو جو ہے آمدنی اس میں حاصل ہوگی۔ تو بیچنے کے لیے مارکیٹ فراہم کرنا یہ بھی بہت اہم اور ضروری ہے، مارکیٹ سے لنک کرنا اس سلسلے میں بھی جو ہے کام انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ان کے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے اس مال کو، اس کے پروڈکٹس کو جو ہے وہ اس کی پبلکسٹی بھی کر سکتے ہیں اور لوکل مارکیٹ کے اندر اس مال کو لایا جا سکتا ہے، اور اطراف کے جو شہر ہے وہاں پر بھی اس مال کو جو ہے فروخت کرنے کے لیے ایک کاروباری چین جو ہے بنائی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک ماڈل جو یہاں پر پربھنی میں ہمارے پاس جو ہے تیار ہوا ہے، ایک ماڈل جو ہے فیشن ڈیزائننگ کا بھی ماڈل ہے کہ یہاں پر جو ہے 7 سے 8 خواتین مل کر جو ہے ایک ڈریس تیار کرتی ہیں، اور ڈریس تیار کرنے کے بعد لوکل مارکیٹ کے کچھ بیپاریوں سے انہوں نے بات کی ہے اور اپنا کیٹلاگ ان کو بتایا کہ یہ ڈیزائن کے جو ہے ہم ڈریسز یہاں پر تیار کر رہے ہیں، تو آپ اگر ہم سے لیں گے تو ہم آپ کو فروخت کریں گے، اور اس طریقے سے جو ہے سستے دام میں بھی آپ کو ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ بھی خواتین کو بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے منافع مل جائے گا، ان کو بھی جو ہے مارکیٹ وہاں سے مہیا ہو جائے گا۔ تو ایسی ایکٹیویٹی شہر میں ہو رہی ہیں، شہر کے بیپاریاں ان کا مال لے رہے ہیں، مال لے کر جو اس کو فروخت کر رہے ہیں، اور اطراف کے جو شہر ہے وہ شہر سے بھی ان کے مال کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، تو یہاں سے جو ہے مال تیار ہو رہا ہے، اطراف کے شہر میں بھی جا رہا ہے، اور وہاں سے جو ہے بیپاریاں خود اس پہ منافع بھی حاصل کر رہے ہیں اور منافع ان کو بھی اس کے اندر مل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے تیار شدہ مال کو بیچنے کے لیے مارکیٹ بھی مہیا کرانے کی ایکٹیویٹی جو ہے انجام دی جا رہی ہیں۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جب یہ خواتین اپنے مال کو جب تیار کرتی ہے تو یہاں سے ان کو کسٹمر ملے اور کسٹمر کی چین جو ان کو ملے، اس کے سلسلے میں جو ہے ایگزیبیشنز بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ جیسا یہاں پر جو ہے ہم نے ایک تجارتی میلہ بھی لگایا تھا، وہاں پہ جو اخواتین اپنے گھر میں تجارتی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں، اپنے مال کو تیار کر انہوں نے جو ہے ایگزیبیشن میں لایا، اور شہر کے 5,000 سے 6,000 خواتین نے جو ہے اس ایگزیبیشن کو وزٹ کیا۔ تو وزٹ میں انہوں نے مال بھی خریدا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان خواتین کے ربط میں آ گئے، اور اب یہاں سے جو ہے اپنی ضرورت کی چیزیں وہ ان کے گھر سے یا ان کے اپنی شاپ سے وہ خرید رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے مارکیٹ سے بھی ان کے کاروبار کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ تیسری ایک چیز ہے وہ ہے اپنے کاروبار کو افلیف کرانے کے سلسلے میں مانیٹرنگ کرنا۔ اب یہ دیکھیں گے، اور آپ اپنے اطراف بھی اگر آپ کاروبار کرتے ہوں گے اگر، تو اپنے کاروباری ایکٹیویٹی پر بھی آپ جو ایک نظر اگر دوڑا دیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ وہ کاروبار کر رہے ہیں جو آپ کے دادا نے کبھی کیا تھا، وہی سائز کے اندر، وہی پروڈکٹ کے اندر، پھر اس کے بعد آپ کے والد صاحب کو جو وہ ہینڈ اوور ہوا ہے وہی سائز کے اندر، وہی پروڈکٹ کے اندر، پھر آپ کو بھی جو ہے وہ کاروبار ملا ہے، تو وہ کاروبار
وہی سائز میں ہیں اور وہی پروڈکٹ اس کے اندر ہیں. میجورٹی ایسی ہے جو روایتی کاروبار چلتے آ رہے ہیں اسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ وہ روایتی کاروبار انجام دیے جا رہے ہیں. تو نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ کاروبار کا سائز نہیں بڑھ رہا ہے, اس کا ایکسپانشن نہیں ہو رہا ہے, اور وہ کاروبار میں جو ہے زیادہ آمدنی حاصل نہیں کی جا رہی. تو اس سلسلے میں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ سوسائٹی سے یا ادارے سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرنا ہے کہ اپنے روایتی سائز کا جو کاروبار ہے اس کاروبار کو چینج کیجئے, اپنے کاروبار کے سائز کو بڑھائیے. اس کے اندر جو پروڈکٹس ہیں, اب نئے نئے پروڈکٹ جو مارکیٹ کے اندر آ رہے ہیں ان پروڈکٹ کو اپنی مارکیٹ کا حصہ, اپنی دکان کا حصہ بنائیے. تبھی جو ہے بڑے پیمانے پہ کسٹمر آپ کے پاس آئیں گے, کیونکہ آپ کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہے ہیں. تو کاروبار کو اپڈیٹ کرنے کے لیے, کاروبار کو نئے پروڈکٹس سے جو ہے جوڑنے کے لیے بھی جو ہے ٹریننگ, سباست کی ممبرس کی جو ہے ٹریننگ لینا انتہائی اہم اور ضروری ہے. اس طرف بھی جو ہے ان کی توجہ دلائی جا سکتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جیسا مائکرو فائنانس میں ایک کام یہ بھی انجام دیا جا سکتا ہے کہ اس سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ لوگ اس کے وابستہ لوگوں کو لو کاسٹ ہاؤس بھی جو ہے تیار کر کے دیے جا سکتے ہیں, کم قیمت والے گھر جو ہے تیار کر کے دیے جا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اب یہ اگر تھوڑا سا نظر دوڑا دیں اگر, تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پہ سلم ایریاز میں یا مڈل ایریاز میں کرائے سے مکان میں لوگ جو ہے رہتے ہیں, یا خود کے مکان بھی اگر ان کے ہوتے ہیں تو خستہ حال میں ان کے مکان ہوتے ہیں. تو ایسے اگر سباسدوں کو اگر یہ ادارہ لو کاسٹ میں اگر گھر بنا کر دے دیں اور چھوٹی چھوٹی جو ہے قسطیں ان کی جو ہے طے کر دیں, تو وہ جو کرایہ ادا کر رہے ہیں مکان مالک کو, وہ کرایہ اگر وہ یہاں پر اتنا ہی اماؤنٹ اگر یہاں پر دیں گے تو چند سالوں میں ان کا اپنا اچھا گھر جو ہے ان کو مل جائے گا, اچھا گھر جو ان کے پلاٹ پر ان کا گھر جو ہے بن جائے گا. تو لو کاسٹ ہاؤس کی اسکیم بھی جو ہے اس کے اندر بنائی جا سکتی ہیں, یہ اسکیم بھی جو ہے اس کے تحت جو ہے چلائی جا سکتی ہیں. اب ایسے بہت سارے اور اسکیمس ہیں جو اپنے مقام کی ریکوائرمنٹ کو سامنے لاتے ہوئے غور کیا جا سکتا ہے, غور کر جو ہے ان اسکیمس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہ سارا جو کام ہم کر رہے ہیں, یہ سارے کام میں کیا کیا چیلنجز ہیں جو ادارے کو یا مائکرو فائنانس سوسائٹیز کو درپیش ہوتے ہیں, ان چیلنجز کا جو ہے کیسے مقابلہ کریں, اس کے اوپر بھی جو ہے کچھ گفتگو ہم کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بنیادی چیلنج اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات جو ہے ادارے کی وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ان کا ویژن, ان کا مقصد ان کے سامنے ہونا چاہیے کہ ہم اس ادارے کے ذریعے سے, یہ مائکرو فائنانس ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے آخر کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اگر ہم جو ہے اس سے پروفٹ میکنگ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو پروفٹ میکنگ کی طرف ظاہر سی بات ہے وہ سوسائٹی جائیں گی, لیکن وہ سوسائٹی اگر یہ سوچ رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, مساوی جو ہے زندگی, معیار زندگی پر لوگوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں, لوگوں کو جو ہے کاروباری اعتبار سے افلیف کرنا چاہتے ہیں اور بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ مقصد, یہ ویژن ہمیشہ ان کے سامنے ہونا چاہیے. بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ شروعات میں جو ہے ایک ویژن کے ساتھ کوئی چیز شروع ہوتی ہے, لیکن آگے جا کر جو ہے وہ ویژن دھندلا ہو جاتا ہے اور دوسری چیزیں اس کے اندر مکس ہو جاتی ہیں. تو ویژن ہمیشہ جو ہے سامنے ہونا چاہیے, یہ انتہائی اہم چیلنج ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ فنڈ کو روٹیٹ کرنے کے سلسلے میں, فنڈ کو موبلائز کرنے کے سلسلے میں بھی حکمت عملی جو ہے پراپر بننا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو فنڈ ہے, سوسائٹی کے پاس جو فنڈ ہے, وہ فنڈ جو ہے سوسائٹی کے پاس رکھا ہوا ہے اور سوسائٹی جو ہے خدشات کی بنیاد پر, اندیشی کی بنیاد پر اس کو روٹیٹ نہیں کر رہی ہے. تو اگر وہ روٹیٹ نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ چلانے والے لوگ جو ہے اصل میں سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ کس لیے انہوں نے جو ہے فنڈ موبلائز کیا تھا. تو اس سے مسئلہ یہ ہوگا, اگر ایسی اگر اسٹریٹجی بن جاتی ہے اگر, تو اب یہ دیکھیں کہ اس سے نہ ممبرس کو کوئی فائدہ ہوگا, نہ ادارے کا مقصد حاصل ہوگا, بلکہ لوگوں نے یا ممبرس نے جس کنسرن کے ساتھ ڈپازٹ رکھا ہے وہ کنسرن بھی جو ہے پورا حاصل نہیں کیا جا سکے گا, وہ پیسہ ویسا کا ویسا ہی رہے گا. تو اس لیے روٹیشن کرنا پیسوں کو موبلائز کرنا اور نئی نئی اسکیمیں جو ہے سوچنا اور اس کے تحت جو ہے اپنے جو ممبرس ہیں, سباسد ہیں, ان کو جو ہے بینیفٹ پہنچاتے رہنا, یہ بھی جو ہے بہت اہم بات ہے. اس طرف جو ہے ہمیشہ
توجہ ہونا چاہیے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ شروعات میں جب سوسائٹی بنتی ہے یا سوسائٹی ادارہ جب چالو ہوتا ہے تو اس وقت فنڈ لانے کی طرف جو ہے بہت زیادہ کوشش ہوتی ہیں، لیکن بعد میں جا کر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ 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 جب سوسائٹی جو ہے ایک پوزیشن پر آ جاتی ہے تو اس وقت نئے فنڈ لانے کے سلسلے میں ذرا سا جو ہے دقت آتی ہے، یا نئے فنڈ لانے کے سلسلے میں ذہن ہی نہیں جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے جو ہے یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ فائنینشیل سوسائٹی کی نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے ہمیشہ ہم کو جو ہے موٹیویٹ ہونا چاہیے، ہمیشہ اس طرف سوچنا چاہیے کہ نیا پیسہ سوسائٹی کے اندر کیسا ہے، کیسے سوسائٹی کے جو ہے ڈپازٹ بھریں، کیسے لوگ جو ہے اس سے جڑیں، کیسے جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے شیئر کیپٹل جو ہے ہمارے پاس آ جائیں۔ تو اس طرف بھی جو ہے غور کرنا یہ بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ پھر تیسری ایک چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ فائنینشیل پوزیشن جو ہے مارکیٹ کی ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی ہے، تو مارکیٹ کی فائنینشیل پوزیشن کبھی اپ ہوتی ہے کبھی ڈاؤن ہوتی ہے۔ تو ایسے اپ اینڈ ڈاؤن کے دور میں ایک اچھی حکمت عملی بنانا کہ جس کے ذریعے سے نہ ڈپازٹ پر کوئی آنچ آئے، جس کے ذریعے سے نہ لون ریپیمنٹ پر جو ہے کسی قسم کی کوئی پریشانی آئے، اور اس کے سلسلے میں نہ جو ہے سوسائٹی کے بیسک ایکسپنسز کو چلانے میں کوئی دقت آئے، اس کے تحت جو ہے اچھی حکمت عملی بنا کر اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جو ہے غور کرنا چاہیے۔ ابھی جیسا ایک چیلنج یہ بھی تھا، جیسا لاک ڈاؤن پیریڈ ہے، لاک ڈاؤن پیریڈ میں بھی ایک سوسائٹی کو ایک چیلنج سامنے آ گیا۔ سامنے یہ چیلنج آ گیا ہے کہ اس سے جن لوگوں نے لون لیا تھا وہ لوگ جو ہے مزدور طبقہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کاروباری بھی لوگ ہیں، لیکن 2 مہینے پوری کاروباری ایکٹیویٹی جو بند ہو گئی ہے۔ اب یہ کاروباری ایکٹیویٹی بند ہو گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے ریپیمنٹ آف لون کا کہیں نہ کہیں جو ہے مسئلہ آئے گا، قسطیں جو ہے کہیں کم ہو جائے گی۔ تو ایسی صورتحال میں یہ ہمیشہ خدشہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے پیسہ نہیں آئے گا، پیسہ ڈوب جائے گا، ایک پرابلم یہ بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے ڈپازٹ رکھا ہے وہ بھی وڈرال کے لیے آ جائیں گے تو بھی پرابلم ہو جائیں گی۔ تو میرے خیال سے ایسی پرابلم میں بڑے اطمینان کے ساتھ اچھی حکمت عملی بنا کر جو ہے اس پرابلم سے نکل جانا یہ اصل چیلنج ہے۔ یہاں پر بھی یہ ہوا، ہمارے پاس جو سوسائٹی میں یہ پرابلم آیا کہ بہت سارے لوگ جب بازار شروع ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ اب جو ہے ان کے پاس اپنے کاروبار کرنے کے واسطے پیسہ نہیں ہے، یا کم جو ہے ان کا پیسہ ہے جس پہ کاروبار ان کا چل سکتا ہے۔ تو کچھ لون جو ان کو دیا گیا تھا وہ لون میں سے کچھ پیسہ جو ہے ریپیمنٹ کا بھی ان کے پر باقی تھا، تو ہم نے ری شیڈولنگ پالیسی بھی بنائی۔ ہم نے یہ کہا کہ ایک صاحب کو ہم نے کاروبار کے لیے 25,000 کا لون دیا تھا، انہوں نے برابر جو ہے ریپیمنٹ کیا، لیکن 5,000 ان کے پر باقی ہے، 8,000 ان کے پر اب باقی ہے۔ تو اب نیا کاروبار کرنے کے واسطے ان کے پاس پیسہ نہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن میں جو ہے پیسہ ان کا ختم ہو گیا، بیسک جو ہے کیپٹل جو تھا وہ بھی ہٹ گیا۔ تو ایسے میں اب استھتی ایسی ہے کہ یا تو 5,000 ان سے حاصل کیے جائے ٹکڑے ٹکڑے میں اور ان کا جو ہے لون بند کر دیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا ریکارڈ اچھا ہے تو اب ان کو کیسے افلیف کیا جا سکتا ہے، کیسے جو ہے ریسٹینڈ ان کو کیا جا سکتا ہے، اس پالیسی کی طرف جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی ایک اچھی پالیسی ہے کہ ان کو ری شیڈول کیا جائے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے ڈبل سے لون دے کر ان کے کاروبار کو سیٹ کیا گیا۔ تو میرے خیال سے اس سے اس کے اندر بھی اعتماد پیدا ہوا، سباست کے اندر بھی، اور دوسرا مارکیٹ میں بھی یہ ایک میسج گیا کہ یہ سوسائٹی جو ہے فائنینشیل اعتبار سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، یہ جو ہے ایسے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بھی اپنے سباسدوں کو افلیف کرنا چاہتی ہے، بڑھانا چاہتی ہے، اس کا پروگرام بھی ان کے پاس ہے۔ تو بہرحال اس طریقے کے مختلف چیلنجز ہیں، جو چیلنجز آتے رہتے ہیں، تو ان چیلنجز کو بڑی ہمت کے ساتھ جو ہے ان چیلنجز کو بڑی ہمت اور حکمت کے ساتھ جو ہے فیس کرنا یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اب چیلنجز کے ساتھ ساتھ مواقع پہ بھی جو ہے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ کیا کیا مواقع ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مواقع کے اعتبار سے بات کی جائے تو پورا کا پوری چیزیں جو ہے پازیٹیو نظر آتی ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ پوری چیزیں پازیٹیو نظر آتی ہیں۔ کیونکہ شہر کا یا سماج کا ایک حصہ جو ہے سود سے جو ہے بالکل کیا کہیں گے سودی جال میں بھی پھنس گیا ہے، سود سے ان کو گن بھی آ رہی ہے، اور سودی ایکٹیویٹیز کرنے سے لوگ جو ہے کترا بھی رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہنے کہ کوئی متبادل ہو، اگر متبادل ہوگا تو ہم جو ہے یہ سودی ساری سرگرمیاں جو چھوڑ دیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، لوگ اس پر بھی تیار ہے کہ نئے نئے ماڈل جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ ماڈلز کو لے کر لوگ جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طریقے کا ماڈلز ہمارے پاس اگر تیار ہوتا ہے تو ہم بھی اس کے شیئر ہولڈر بنیں گے،
ہم بھی جو ہے اپنا جو سیونگ ڈپازٹ نیشنلائز بینک میں رکھا ہوا ہے وہ بھی لا کر یہاں پر شفٹ کریں گے تاکہ اس سے جو ہے انسانیت کو فائدہ پہنچے. تو یہ بھی ایک ذہن جو ہے لوگوں کا بنا ہے, لوگ ذہنی طور پر بھی جو ہے اس کے لیے تیار ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ماڈل جب ریاست کے اندر کام کر رہے ہیں اور بڑی کامیابی کے ساتھ یہ ماڈل کام کر رہے ہیں تو پبلک کے اندر, لوگوں کے اندر بھی یہ اعتماد پیدا ہو رہا ہے کہ ہاں صاحب یہ کام کیا جا سکتا ہے اور یہ کام جو ہے سکسیزفل ہے اور یہ کام کو کرنا چاہیے. اس لیے بھی لوگوں کا ذہن جو ہے آمادہ ہے اور لوگ جو ہے تیار ہو رہے ہیں. اور تو اچھا لوگ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہو جہاں سے اس طریقے کی چیزیں جو ہے انجام دی جا سکتی ہیں. تو میرے خیال سے عملی اعتبار سے ماڈل بھی تیار ہیں, لوگوں کا ذہن بھی تیار ہے, لوگ جو ہے متبادل کی تلاش میں ہے. تو ایسے موقع, ایسے چیزوں نے جو ہے موقع اور امکانات جو ہے پیدا کر کے رکھ دیے ہیں کہ اس طریقے کی بلا سودی سوسائٹیز وہ ہر جگہ تیار کی جا سکیں. اب آخری بات جس کی طرف جو ہے گفتگو کر کے اپنی بات ختم کریں گے کہ اس میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے. بحیثیت ملت ہمارا رول کیا, اجتماعی ہمارا کیا رول ہونا چاہیے, کلیکٹیولی اور انڈیویجولی ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو جو ہے اپنی ترجیحات کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا, اپنی ترجیحات پہ ری تھنک کرنا ہوگا کہ کون سی ایسی ابھی سماج کی ترجیحات ہیں جس میں جو ہے ہم کو کام کرنا چاہیے خدمت کے. تو اس آسپیکٹ سے اگر دیکھا جائے تو بلا سودی سوسائٹی یہ ایک بہت بہترین پروجیکٹ ہے جس کو شہر میں انجام دیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے جو پیسہ دے دیے تو پیسہ دوبارہ آنے والا نہیں ہے, یا آپ کو جو ہے آپ کے جیب سے کچھ خیرات جو ہے اس کے اندر دے دینا ہے. یہ کوئی چیریٹی نہیں ہے, کوئی ڈونیشن جو ہے یہ اس کو جو ہے درکار نہیں ہے, بلکہ صرف یہ ہے کہ آپ کا اپنا پیسہ جو یا تو تجوری میں رکھا ہوا ہے, جو یا تو جیب میں رکھا ہوا ہے, یا جو دیگر نیشنلائز بینک میں رکھا ہوا ہے, اس کو جو ہے شفٹ کرنا ہے. صرف اس کو ایسے اداروں کے ہاتھ میں اگر دے دیا جائے تو اس سے جو ہے معاشی تنگی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, اس سے جو ہے معاشی خوشحالی آ سکتی ہیں, روزگار کے جو ہے امکانات جو ہے اس سے بن سکتے ہیں. تو کلیکٹیولی جو اس چیز کو, اس رجحان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے بہت سارے سیکٹر ہیں جہاں پر جو ہے ہمارا فاضل پیسہ جو ہے لگ رہا ہے. اگر اسپیسیفک بھی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسپیسیفک میں اگر بات کی جائے تو ہمارے اسکولس ہیں, مساجد ہیں, جس کو جو ہے بڑی آسائش کے ساتھ جو ہے اس کی نل کی ٹوٹی سے لے کے ٹائل سے لے کر جو ہے قالین سے لے کر جو ہے اے سی سے لے کر جو ہے اور بھی بہت سارے آسائش کی چیزیں جو ہے وہاں پر مہیا کرانے کی طرف جو ہے ملت پیسہ خرچ کر رہی ہے. تو مسجد کی ریکوائرمنٹ تو ہے, لیکن اس کے آسائش و آرائش کو اگر کم کیا جائے اور وہی پیسہ اس طریقے کی سوسائٹیز کو بنانے کے سلسلے میں, قائم کرنے کے سلسلے میں اگر لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے حلال کمائی بھی کمائیں گے, سودی جال سے بھی نکلیں گے, اور اپنے روزگار کو جو ہے بڑھانے کے سلسلے میں ان کو بلا سودی سرمایہ بھی جو ہے مہیا ہوگا. اب انفرادی حیثیت سے بھی اگر دیکھا جائے تو بڑی آسان سی بات ہے کہ اگر ایسے ادارے اگر قائم نہیں ہیں تو ان کو قائم کرنے کے لیے خود بھی تیار ہوں, خود بھی آمادہ ہو, اپنے دوست احباب کو بھی آمادہ کریں, اپنے رشتہ داروں کو بھی اس طرف جو ہے موٹیویٹ کریں. اور ایسے اگر ادارے قائم ہیں اگر آپ کے اپنے شہر میں تو خود بھی اس کا حصہ بنیے اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کا حصہ بنائیے, اور اپنے دوست احباب کو بھی اسے جوڑنے کی کوشش کیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کا اگر کام ہوگا تو انشاءاللہ عزیز جو ہے بلا سودی مائکرو فائنانس سوسائٹیز وہ ہر جگہ قائم ہوں گی, تو بے روزگاری دور ہوگی اور لوگوں کو روزگار ملے گا, حلال کمائی جو ہے لوگ کمائیں گے اور معیار زندگی جو ہے لوگوں کا بلند ہوگا.